السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج بھی 10 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے اپنی شادی کا دن یاد ہے جب میں دلہن بنی تھی، لیکن میں سب سے انوکھی دلہن تھی کیونکہ مجھے سرخ رنگ کے جوڑے کے بجائے سیاہ جوڑا پہنایا گیا تھا۔ نہ میری کلائیوں میں چوڑیاں تھیں اور نہ ہی کسی قسم کا زیور پہنا کر مجھے سجایا گیا۔ گاؤں میں سب مجھے دیکھ کر حیران تھے اور عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں کہ بھلا آج تک کوئی لڑکی اس طرح بھی دلہن بنی ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو اس کے بعد ہر چیز عجیب ہی ہوتی گئی، جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، بلکہ آج بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر میرا قصور کیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ میرا نام سائرہ ہے اور میں ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر بھی اور بہت سے لوگوں کی طرح بالکل کچا تھا۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک میں ابا اور اماں کے ساتھ ہم 2 بہنیں رہا کرتے تھے اور دوسرے کمرے میں میری دادی اور میری 2 پھوپھیاں رہتی تھیں۔ وہ دونوں شادی شدہ نہیں تھیں، لیکن اب ان کی عمریں بھی شادی والی نہیں رہی تھیں۔ اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک رواج تھا کہ شادی ہر حال میں اپنی برادری میں ہی کرنی ہے۔ میری پھوپھیوں کے لیے برادری کے باہر سے بہت رشتے آتے تھے، لیکن دادا مجبور تھے کیونکہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی برادری سے باہر کرتا تھا تو اس سے سب اپنا رشتہ اور ناتا توڑ لیتے تھے۔ بس اسی مجبوری کے تحت انہوں نے ہر رشتے کے لیے انکار کر دیا، لیکن برادری میں پھوپھیوں کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی رشتہ آتا بھی تو وہ دگنی عمر کا ہوتا یا پھر 2 بچوں کا باپ ہوتا۔ اس لیے دادا کہیں پر بھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے تھے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہ گئیں۔ اب تو ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور انہوں نے اس کی زندگی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میرے ابا کسی کے کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، جو تھوڑا بہت کماتے اسی سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ ایک کمانے والا تھا اور ابا کے علاوہ 6 کھانے والے تھے۔ کبھی کبھی تو ابا ہم دونوں بہنوں کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے رشتے کہاں ہوں گے، کیونکہ ابا اور اماں کے سامنے ہماری پھوپھیوں کی زندہ مثال تھی۔ ابا دن رات کام کر کر کے بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے اور 2 کنواری بہنوں کے ساتھ 2 بیٹیوں کی فکر بھی ابا کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جس دن طبیعت کی وجہ سے ابا کام کرنے نہ جاتے، اس دن گھر میں کھانا بھی مشکل سے بنتا تھا۔ اماں لکڑیوں کے چولہے میں آگ جلا کر گھر میں پڑی تھوڑی سی دال میں زیادہ پانی ڈال کر پکا لیتی اور چاول ابال کر ہم کھانا کھا لیتے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے کبھی بھی کچھ اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کپڑے بھی ہماری پھوپھیوں کے ہی چھوٹے کر کے اماں ہمیں پہناتی تھیں۔ غربت نے تو ہمیں اسکول کا منہ دیکھنے سے بھی روک رکھا تھا۔ اوپر سے دادی بیمار تھی، اس کی دوائیوں کا الگ خرچہ تھا۔ میری پھوپھیاں بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن ابا انہیں گھر سے نکل کر کسی قسم کا کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میں جب تک زندہ ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر عزت سے روٹی کھلا سکتا ہوں۔ اماں اکثر ابا سے جھگڑا کرتی اور کہتی کہ اپنے دونوں بہنوں کو ذمہ دار کی حویلی میں کام پر بھیج دو تاکہ گھر میں دال روٹی تو چلتی رہے، مگر ابا سختی سے اماں کو منع کر دیتے اور کہتے کہ مر جاؤں گا تو میرے بعد جو مرضی کرنا۔ اس بات پر میری دادی رونے لگ جاتی اور میری اماں کو برا بھلا کہنے لگ جاتی تھی۔ گھر میں اکثر یہی سب ہوتا رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں چھوٹی میں تھی۔ میری بڑی بہن کا رنگ و روپ ابا اور دادی جیسا سانولا تھا، جبکہ میں اماں کی طرح گوری اور خوبصورت تھی۔ میرا نام بھی اماں نے خود رکھا تھا۔ اماں کی ایک سہیلی کا نام سائرہ تھا جو اماں کو بہت عزیز تھی، اور اس کی شادی ایک امیر گھر میں ہوئی تھی، اس لیے اماں نے میرا نام بھی سائرہ رکھا تھا۔ میری بہن مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہو گئی تو ابا نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ برادری میں اس کے جوڑ کے کئی رشتے تھے، اس لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوا، اور رشتہ طے ہونے کے 1 سال بعد ابا نے اس کی سادگی کے ساتھ شادی کر دی۔ لیکن اس کی شادی کے 1 مہینے بعد ہی ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، اور پھر ایک دن ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا جس کا سب سے زیادہ اثر مجھ پہ ہوا۔ دادی کا انتقال تو 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اب ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ مصیبتیں تو پہلے ہی ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھی تھیں، لیکن اب تو دال روٹی بھی بند ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بہت مجبور ہو کر اماں نے ذمہ دار کی حویلی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹی پھپھو کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔
اماں اور پھپھو کو سارا دن حویلی میں کام کر کے جب شام کو گھر واپس لوٹتی تھیں تو ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حویلی سے مل جاتا۔ وہ اپنے ساتھ کھانا لے کر آتی تھیں، میں اور بڑی پھپھو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے گھر میں چولہا جلنے لگ گیا۔ اماں کو ذمہ دار کی حویلی سے تھوڑا بہت اناج اور چاول بھی مل جاتے تھے، اور مہینے بعد جو پیسے ملتے اس سے ماں نے گھر میں راشن ڈلوا لیتی اور روز کا خرچہ چلتا رہتا۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چلنے لگ گئی تھی، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وقت گزر رہا تھا، اور پھر کب میں 16 سال کی ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا رنگ و روپ تو شروع سے ہی اماں جیسا تھا، لیکن جب میں جوان ہوئی تو سب کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ اماں مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور تو اور میرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ برادری اور برادری سے باہر بھی کئی رشتے میرے منتظر تھے، لیکن اماں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ اماں کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب اماں نے برادری سے آئے ہوئے ایک اچھے رشتے کو بھی ٹھکرا دیا، اور کہنے لگی کہ میں اپنی سائرہ کی شادی اتنے اونچے گھر میں کروں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دراصل ذمہ دار نے اماں کو اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے کا رشتہ بتایا، کیونکہ ذمہ دار نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اماں سے کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس کا رشتہ میں کسی بڑے گھر میں کروا سکتا ہوں۔ تو اماں نے ذمہ دار کو ہاں کہہ دی، لیکن ذمہ دار نے جو رشتہ بتایا وہ لوگ تو ذمہ دار سے بھی زیادہ امیر تھے۔ ان کو اپنے بیٹے کے لیے 16 سال کی کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، جس سے وہ اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ ذمہ دار نے اماں کو پیسوں کا لالچ دیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے دوست کے ہاں کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیاہ کر جائے گی تو دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ ذمہ دار نے اماں کے سامنے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی، جسے اماں نے بنا کسی چوں چرا کے قبول کر لیا۔ میری اماں نے تو ذمہ دار سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور لڑکا کیا کرتا ہے، کیونکہ اماں کو صرف وہ نوٹ نظر آ رہے تھے جو ذمہ دار نے اماں کے سامنے رکھے تھے۔ اماں وہ پیسے لے کر گھر آ گئی اور میری پھوپھیوں سے کہنے لگی کہ میں سائرہ کا رشتہ پکا کر کے آئی ہوں، 1 ہفتے بعد اس کی شادی ہے۔ میری دونوں پھوپھیاں بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں نے کہا کہ میں زبان دے چکی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب میں مر کے بھی اپنی زبان سے نہیں مکروں گی۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ میں بہت روئی اور میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن اماں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ تیری زندگی بن جائے گی اور تیری وجہ سے ہم بھی سکھی ہو جائیں گے۔ ساری زندگی ہم نے ایک وقت روٹی کھائی ہے اور دوسرے وقت کی بھوک کاٹی ہے، تو کیا اب ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ بڑھاپا ہی سکون سے گزار لیں؟ اماں کی باتیں سن کے میں بھی خاموش ہو گئی، اور میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو چاہے فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا۔ اور پھر 1 ہفتے بعد میرے نکاح کا دن آ گیا۔ میرے سسرال والے کون تھے یہ تو میں اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، کیونکہ میرے نکاح سے 2 دن پہلے کچھ عورتیں بہت سارا سامان لے کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نے سفید جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ میری ساس تھی۔ اس کی کلائیوں میں موٹی موٹی سونے کی چوڑیاں تھیں اور گلے میں بھی ہار تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے لٹک رہے تھے۔ باقی عورتوں کا بھی ہار سنگار کچھ ایسا ہی تھا، لیکن انہوں نے سفید کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میری ساس نے اماں کو کچھ سونے کے زیورات، کپڑے اور پیسے بھی دیے۔ وہ سب اماں میری پھوپھیوں اور بہن کے لیے تھا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے اماں کو 1 گائے اور 4 بکریاں بھی تحفے میں دیں۔ اماں کی تو چاروں گھی میں تھیں، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ میرے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ آیا تھا، لیکن میرے لیے کالے رنگ کا جوڑا آیا جسے پہن کر مجھے دلہن بننا تھا۔ یہ بات اتنی عجیب تھی کہ جو سنتا حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ جاتا، لیکن کوئی بھی اس رشتے کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس میں گاؤں کا ذمہ دار شامل تھا۔ پھر میرا نکاح ہو گیا۔ میرے سسرال سے پتہ نہیں کون کون اس نکاح میں شامل ہونے آیا تھا، لیکن گھر میں صرف اور صرف عورتیں ہی آئی تھیں، کیونکہ مرد گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ نکاح کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ جس گاڑی میں بیٹھ کر میں سسرال جا رہی تھی، اس میں بھی ہر طرف پردے لگے ہوئے تھے۔ نہ مجھے آس پاس کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی نظر مجھ پر پڑ رہی تھی۔ میری انوکھی شادی اور رخصتی پر مجھ سمیت پورا گاؤں حیران اور پریشان تھا۔ آخر کار ہمارے گاؤں سے 2 گاؤں چھوڑ کر میرا سسرال تھا۔ وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، جس کے کمرے میں مجھے میری ساس نے بٹھا دیا
اور کہنے لگی کہ ٹیبل پر پڑا ہوا دودھ کا گلاس پی لینا، لیکن اس سے پہلے وضو ضرور کر لینا، اور یہ کپڑے نہیں بدلنا جب تک میں نہ کہوں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، اور پھر میں نے ان کے سامنے ہی وضو کیا اور وہ دودھ کا گلاس پی کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور وہ کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میری ساس کو سب ماں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ جب میں سو کر اٹھی تو ایک ملازمہ میرے کمرے میں ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتے میں صرف پھل تھے۔ مجھے تو ایسے ناشتے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا پھل کھایا اور پھر اگلے حکم کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں ماں جی کے ساتھ چند عورتیں آئیں اور مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھیں۔ سب نے میرا منہ میٹھا کروایا اور سلامی کے طور پر مجھے پیسے بھی دیے۔ پھر وہ سب عورتیں چلی گئیں اور ماں جی میرے پاس کمرے میں ہی رک گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تم صرف کالے جوڑے ہی پہنو گی، لیکن کب تک پہننے ہیں یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ کسی قسم کا ہار سنگار تم نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی غیر مرد کے سامنے آؤ گی۔ ویسے تو ہماری حویلی میں کوئی بھی غیر مرد نہیں آتا، لیکن پھر بھی تمہیں خود سے یہ سب خیال رکھنا ہے۔ ناشتے میں تمہیں وہی ملے گا جو آج ملا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم تمہارے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا کھائیں گے، لیکن رات کو صرف دودھ پیو گی۔ جب میری ساس یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں اماں کے پاس نہیں جا سکتی، تو وہ کہنے لگیں کہ فی الحال تو تم کہیں نہیں جا سکتی، جب مناسب وقت آئے گا تو ہم تم کو تمہاری ماں کے پاس لے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ کیسے عجیب سے لوگ ہیں اور عجیب سی شادی ہے۔ پھر دوپہر کو کھانے کی میز پر جب میں گئی تو وہاں پر سب عورتیں بیٹھی تھیں۔ ماں جی نے سب سے میرا تعارف کروایا۔ 5 میری جیٹھاریاں تھیں اور 4 میری شادی شدہ نندیں، جو کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر رہنے آئی ہوئی تھیں۔ ان سب نے بھاری بھرکم زیور پہن رکھے تھے۔ وہاں ٹیبل پر 2 کم عمر لڑکیاں بھی تھیں۔ ماں جی نے بتایا کہ وہ دونوں میرے جیٹھ کی بیٹیاں ہیں۔ کھانے میں گوشت تھا، 4-5 طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے، لیکن سب میں گوشت ہی تھا۔ میں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر مجھے میرے کمرے میں جانے کا حکم مل گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ میرا سر ویسے بھی بہت بوجھل سا تھا، اور پھر شام کو جب کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو میری آنکھ کھلی۔ ملازمہ اگربتیاں جلا کر میرے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ اس نے دیوار میں بنے ایک تاکچے میں اگربتیاں رکھ دیں اور وہاں رکھا چراغ بھی جلا دیا، اور پھر ایک بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ آپ کا جوڑا الماری میں رکھا ہے، اور ماں جی کا حکم ہے کہ یہ گلاب کا عرق پانی کی بالٹی میں ڈال کر آپ نہا لیں، پھر میں آپ کو ماں جی کے کمرے میں لے جاؤں گی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں حیران تھی اور پریشان بھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے وہ عرق والی بوتل پکڑ لی اور الماری سے ایک کالا جوڑا نکال کر نہانے چلی گئی۔ جب نہا کر نکلی تو ملازمہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے میرے بالوں میں کنگھا کیا اور چمبیلی کا تیل لگا دیا۔ پھر میں اس کے ساتھ ماں جی کے کمرے میں گئی۔ ماں جی نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا اور کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور کہنے لگیں کہ رات کو جلدی سو جانا اور سونے سے پہلے یہ خوشبو لگا لینا اور دودھ لازمی پی لینا۔ انہوں نے عطر کی ایک شیشی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ شیشی پکڑ لی اور ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب رات ہو گئی تو ملازمہ میرے کمرے میں دودھ کا ایک گلاس لے آئی۔ میں نے وہ دودھ پی لیا اور گلاس اسے واپس دے دیا تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ماں جی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اٹھ کے فوراً وہ عطر لگا لیا اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں تینوں ٹائم ایک جیسا کھانا کھا رہی تھی۔ دوپہر کو روزانہ جتنی بھی ڈشیں تیار ہوتی سب گوشت میں ہی بنتی تھی۔ میرا سر ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں کوئی نشہ کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے نیند آتی رہتی تھی، اور جب میں سوتی تھی تو اتنی گہری نیند آتی تھی کہ مجھے پھر کسی بات کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی۔ میں اس ساری روٹین سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اماں کی بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ پھر ایسے ہی میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اب تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، نہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیسے ہیں، بلکہ میں حویلی میں کسی بھی مرد کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، یا شاید میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اس لیے مجھے کبھی میرے جیٹھ بھی نظر نہیں آئے۔ پھر ایک دن میں نے ملازمہ سے پوچھا
کہ حویلی میں مرد کس وقت آتے ہیں۔ پہلے تو ملازمہ خاموش ہو گئی، میرے دوبارہ پوچھنے پر کہنے لگی کہ حویلی میں صرف 3 ہی تو مرد ہیں۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی سی حیران ہوئی، میری 5 جٹھانیاں تو تھیں، تو 3 مرد کیسے ہوئے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے صرف 2 جیٹھ ہیں، ایک جیٹھ کی 3 بیویاں ہیں اور دوسرے کی 2 ہیں۔ میں یہ بات سن کے اس قدر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کیا میرے شوہر کی بھی پہلے سے کوئی شادی ہے؟ میں نے یہ سوال نکرانی سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تک تو نہیں، اب ان کی پہلی ہی بیوی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں؟ تو ملازمہ نے کہا کہ اتنا کچھ بولنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ ماں جی سے پوچھ لیجیے گا۔ پھر وہ کمرے کی صفائی کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب مجھے ماں جی کے کمرے میں جانا ہوتا تو ملازمہ مجھے لے کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی حویلی میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں اپنی جٹھانیوں سے ملنا چاہتی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری جٹھانیوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کیوں کر رکھی ہیں، مگر میں کسی سے بات کرتی، ماں جی سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی تو میری ہمت ہی نہیں تھی۔ اور میری جٹھانیاں وہ کبھی میرے کمرے میں نہیں آتی تھیں، یہاں تک کہ میری نندیں بھی اپنے اپنے گھروں میں واپس جا چکی تھیں۔ ایسے ہی میری شادی کو پورے 3 مہینے گزر گئے اور میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں تو اس حویلی میں کسی روبوٹ کی طرح رہ رہی تھی، جو ماں جی کہتی میں وہی کرتی تھی۔ ان کے حکم کے بغیر تو میں کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی۔ اور پھر ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، مجھے بہت زیادہ چکر آنے لگے تو میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک لیڈی ڈاکٹر میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ماں جی کو میرے امید سے ہونے کی خبر سنائی تو میں اس قدر ڈر گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اب پتہ نہیں ماں جی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ شاید وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی یا گھر سے نکال دیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر تو ماں جی خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور اسی وقت انہوں نے اپنی ایک سونے کی انگوٹھی اتار کر ڈاکٹر کو دے دی اور کہنے لگیں کہ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، یہ چھوٹا سا تحفہ رکھ لو۔ اس کے بعد میری ساس نے 2 بکرے میرے صدقے کے طور پر کسی کو دیے۔ میں اتنی پریشان تھی، لیکن میری ساس خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ میری 4 نندیں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئیں اور مجھے مبارکباد دینے لگیں۔ ان سب کے 1 2 2 3 3 بچے بھی تھے۔ انہوں نے میرا منہ میٹھا کروایا، لیکن میری 5 جٹھانیوں میں سے صرف 2 جٹھانیاں میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے بھی میرا منہ میٹھا کروایا اور مجھے مبارکباد دی۔ یہ سب کچھ میرے لیے اتنا عجیب تھا کہ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر کہاں ہے اور کون ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن مجھے ماں جی اور باقی سب کا رویہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر وہ سب اتنے خوش کیوں ہیں۔ اور پھر ماں جی نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مجھے سب کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ میری گود میں سرخ رنگ کا دوپٹہ پھیلا کر اس میں طرح طرح کے میوے بھر دیے۔ پھر میری ساس نے سب کو کہا کہ میری سب سے چھوٹی بہو ہے اور میرے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ سب میری ساس کو مبارکیں دینے لگ گئیں۔ وہاں سب عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ ان سب نے میرا منہ میٹھا کروایا اور مجھے سلامی کے طور پر بہت سارے پیسے دیے۔ جب تقریب ختم ہوئی تو میری ساس نے مجھے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ میری گود سے پھلوں اور میوے والا وہ دوپٹے بھرے کا بھرا احتیاط سے اٹھا کر اس کی گٹھڑی سی بنائی اور میرے کمرے میں بھجوا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد میری ساس وہاں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ سارا میوہ کل تم اپنے ہاتھ سے غریبوں میں بانٹو گی، اور اب تم کالا جوڑا نہیں پہنو گی، بلکہ آج سے تم سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر رکھو گی۔ پھر میری ساس نے ملازمہ سے کہہ کر میری الماری میں سرخ رنگ کے جوڑے رکھوا دیے، اور دوسرے دن میں نے وہ سارے میوے پھر غریبوں میں بانٹ دیے۔ اب مجھے ناشتے میں فروٹ یا رات کے کھانے میں دودھ نہیں ملتا تھا، بلکہ جو میرا دل چاہتا میں وہی کھاتی تھی۔ ماں جی نے ایک ملازمہ کو خاص طور پر میرے کھانے پینے کے انتظامات کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ میرا جب جب جو دل چاہتا میں وہی پکوا کے کھاتی تھی۔ میں پوچھتی کہ چلو کم سے کم ایک لگی بندی کھانے کی روٹین سے تو میری جان چھٹ گئی۔ اور پھر جب اس خوشخبری کو پورے 3 مہینے گزر گئے اور ڈاکٹر نے سب کچھ اچھا ہونے کی اطلاع دی تو میری ساس نے اس دن مجھے دلہن بننے کو کہا۔ میں اس سب سے اکتا گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ایک گڑیا ہوں اور میرے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے ہو رہے تھے۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے حویلی سے نکال دیتے تو میں کہاں جاتی؟ اس لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔
اس رات میری اسی خاص ملازمہ نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا۔ وہ جب مجھے تیار کر رہی تھی تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ میری 3 جٹھانیاں میرے کمرے میں بھی نہیں آئیں اور اس تقریب میں بھی نہیں آئی تھیں، آخر ایسا کیوں تھا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کے جو بڑے جیٹھ ہیں ان کی پہلی 2 بیویاں بے اولاد ہیں، اس لیے ماں جی نے ان کی تیسری شادی کروائی۔ ان کے 2 بچے ہیں اور چھوٹے جیٹھ کی پہلی بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو ان کی بھی ماں جی نے دوسری شادی کروا دی۔ ان کے بھی 2 بچے ہیں اور صرف وہی آپ کو مبارکباد دینے آئی تھیں جو ماں بن چکی ہیں، اور میں تو شکر ادا کرتی ہوں بی بی جی کہ آپ بھی اس مبارک عہدے پر فائز ہونے والی ہیں، ورنہ شاید آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو بڑی بہوؤں کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سب ہی بتا رہی تھی کہ ماں جی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور پھر کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور ہزاروں روپے میرے سر سے وار کے ملازمہ کو دے دی۔ پھر انہوں نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے کہنے لگیں کہ میرے بڑے دونوں بیٹے پہلی بیویوں سے بے اولاد ہی رہے، اس لیے میں نے ان کی تیسری اور دوسری شادیاں کی اور پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی، اس لیے میں بہت ڈرتی تھی۔ تو میرے پیر صاحب نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا۔ میرا چھوٹا بیٹا جو تمہارا شوہر ہے روز اس کے کمرے میں تمہارے پاس آتا تھا، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں کیونکہ تم دودھ پی کے سو جاتی تھی۔ اس دودھ میں نیند کی دوا شامل ہوتی تھی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ جب تک تم خوشخبری نہیں سناتے شوہر کا منہ نہیں دیکھو گی، اور میں نے ایسا ہی کیا، اور دیکھو آج سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ آج تمہارا شوہر پہلی مرتبہ تمہارے سامنے آئے گا، اس لیے تمہیں دلہن بنایا گیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران تو ہوئی، لیکن کچھ بھی ہوگی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، مجھے میرا حق تو ملنے لگا تھا۔ اور پھر ماں جی کمرے سے چلی گئی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری شادی ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئے، میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے تھے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا منہ میٹھا کروایا اور پھر میری تعریف کرنے لگے۔ ہم دونوں بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ میں ان سے حویلی کی عجیب رسموں کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ مجھے سمجھاتے رہے۔ آج 20 سال گزر چکے ہیں، ماں جی اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے بنائے ہوئے اصول آج بھی زندہ ہیں۔ میں 3 جوان بچوں کی ماں ہوں، مگر میں ان کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گی جو میرے ساتھ ہوا اور جسے یاد کر کے اب تک میری روح کانپ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔